بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ پیچھے ہٹ جاؤ، ٹاپ آفیشل کا پیغام۔ اور عدلیہ میں مداخلت کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ جسٹس بابر ستار نے دھماکہ کر دیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ملک پاکستان میں جیسے ہی 8 فروری کا الیکشن ہوا اور الیکشن ہونے سے پہلے یہ الیکشن متنازع ہو گیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صاف تمام پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ جب پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور سب سے زیادہ مقبول ترین جماعت کا انتخابی نشان چھین لیا جائے تو پھر وہ الیکشن غیر متنازع کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جیسے بھی ہوا الیکشن ہوا، الیکشن کے فوراً بعد دھاندلی کا ایک شور مچ گیا، اور یہ ایسا شور ہے کہ جس کے متعلق آئی ایم ایف کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ پاکستانی قوم نے ووٹ دیے، اور اس الیکشن کے بعد کی صورتحال پر بھی آئی ایم ایف کو یہ کہنا پڑ گیا کہ الیکشن ہونے کے بعد بھی پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام بالکل بھی نہیں آیا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بات آئی ایم ایف کی۔ دوسری جانب ایک انوکھا کام یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان جو اس سے قبل ماضی میں ہر دفعہ حکومتی اطاعت کا حصہ رہتے رہے، لیکن اس دفعہ انوکھا منظر یہ دیکھنے کو ملا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سب سے پہلے سڑکوں پر نکل آئے کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے، یہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے دیا، قوم نے دیا، تو لہٰذا یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت بنی ہے یہ دھاندلی کے ذریعے بنی ہے، فارم 47 کے تحت بنی ہے، ان کو جتوایا گیا ہے، فون کالیں کر کر کے ان کو پوچھا گیا ہے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو جیتنا چاہتا ہے، تو جتوایا گیا۔ تو ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بڑا بیان دے کر اس پی ڈی ایم کی حکومت کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں ان کے اس بیان کے بعد۔ اچھا، پرسوں کے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ لوگوں کے تاثرات یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ لین دین کرنے کے چکر میں ہیں، لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا ساتھ کہ اب جس طرح کی بیان بازی مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں لگتا نہیں کہ وہ ریورس گیئر لگائیں، تو آج انہوں نے صاف صاف بات جو ہے وہ بتا دی ہے۔ پہلے تو رؤوف حسن صاحب نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ چلیں گے اور ہم بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چلیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج صاف شفاف انداز میں یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیز فائر ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو 9 مئی کا بیانیہ تھا اس کو پاکستانی قوم نے مسترد کر دیا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ بڑا اعلان ہے، 2 ٹوک اعلان انہوں نے کر دیا کہ ہمارا اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان سیز فائر ہو چکا ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں اور چلیں گے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہوا کہ مولانا صاحب نے کھلا اعلان کر دیا، دوسری جانب جو حکومت تھی اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں کہ اپوزیشن مضبوط پاورفل اپوزیشن بن چکی ہے۔ ویسے تو مولانا فضل الرحمان صاحب اکیلے ہی کافی تھے اس حکومت کے گرانے کے لیے، لیکن جو 6 7 8 پارٹیاں جب اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا ہو والا کام ہی ہونا ہے۔ اچھا ناظرین اکرام، ایک طرف یہ بھی ہوا تو ایک طرف سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب
آپ کو معلوم ہے انہوں نے درخواست دے رکھی تھی، جو اس پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنی پہلے ٹینور میں جو 18 ماہ انہوں نے لگائے، اس میں آتے ہی انہوں نے اور تو کچھ کیا نہیں، لیکن اتنا کیا کہ اپنے جتنے بھی کیسز تھے ان کو نیب قوانین میں ترمیم کر کے سب کے سب کیسوں سے اپنی جان چھڑوا لی۔ تو اس کے خلاف جب انہوں نے ترمیم کی تو خان صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست لے کر چلے گئے۔ درخواست گزار خان صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے کہ یہ جو قوانین میں ترمیم کی گئی ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے، اپنے آپ کو انہوں نے بری کرنے کے لیے اس طرح کا کام کیا۔ لہٰذا ناظرین کرام، آج اس کیس کی سماعت ہوئی، جو 5 رکنی بینچ تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس میں شامل تھے، جسٹس عطر من اللہ صاحب بھی تھے۔ وہاں پہ جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ درخواست گزار کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنا ضروری ہے، کیونکہ وہ درخواست گزار ہیں، ان کو بھی یہاں ہونا چاہیے، وہ کیا موقف دیتے ہیں۔ جس پر قاضی صاحب نے یہ کہا کہ کوئی ضروری نہیں، ان کے وکلاء جو ہوں گے یہاں موجود تو وہ دلائل دے لیں گے۔ لیکن عطر من اللہ صاحب جسٹس ہیں جو، انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہے کہ جو درخواست گزار ہے وہ عدالت نہیں آ سکتا، یا پاکستانی کوئی بھی شہری جو ہے وہ عدالت میں نہیں آ سکتا۔ جس کے بعد یہ پہلا واقعہ ہوا کہ جو بینچ تھا 5 رکنی، وہ تمام جج صاحبان نے بریک لی، اس کے بعد مشورہ کیا، صلاح مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائیو لیا جائے، جس کے متعلق آپ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ بنا، 5 رکنی بینچ جو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، انہوں نے آرڈر اپنا جاری کر دیا کہ آپ اپنے تمام طرح کے انتظامات مکمل کر لیں کہ خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ نے یعنی کہ جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ اب امتحان تو قاضی صاحب کا بھی بہت بڑا آ گیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کیا کوئی عذر لگاتے ہیں جیلر انتظامیہ، اس سے قبل جس طرح وہ ان کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جاتا ہے، سیکیورٹی معاملات پہلے ہی ویسے تو انہوں نے کر دیا ہے کہ جو ملاقاتیں ہیں قیدیوں کی وہ پابندی لگا دی ہے 3 دن کے لیے، ویسے اس دن تو پابندی ختم ہو جائے گی کہ ملاقاتوں پہ پابندی ہے سیکیورٹی کی وجہ سے، لیکن ان کی اللہ ہی جانتا ہے ان کی نیت کیا ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے معاملات کی وجہ سے ہم پیش نہیں کرتے، دوسری جانب جو ہیں بشرا بی بی ان کو یہ کہہ کے کہ اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی کے خاصے اچھے بندوبست نہیں ہیں، انتظامات نہیں ہیں، اس لیے ہم نے بنی گالا رکھا تھا۔ تو اس طرح کے یہ بہانے بناتے ہیں۔ کوشش تو انہوں نے کرنی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی بہانہ بنا لیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج باقاعدہ جو وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت ہے ان کو حکم دے دیا کہ انتظامات مکمل کریں۔ اب قاضی صاحب کا امتحان یہ ہے کہ پہلے تو لائیو دکھایا جاتا ہے ٹیلی ویژن پہ، تمام چینلز پہ جو سماعت ہوتی ہے، اب دیکھتے ہیں خان صاحب کی تصویر پہ تو پی ٹی وی کیا دوسرے چینلوں پہ بھی دکھانا پابندی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا دکھائی جاتی ہے خان صاحب کی تصویر ٹی وی چینلز پہ یا سینسر کر دی جاتی ہے۔ اب یہ بھی قاضی صاحب کا امتحان ہے، تو دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ لیکن آج انہوں نے باقاعدہ آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے۔ تو ایک طرف یہ ہوا، دوسری طرف ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے 6 جج صاحبان نے ایک خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور یہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ ہم نے چیف جسٹس میاں عامر فاروق صاحب کو بھی اس کے متعلق خط لکھا تھا کہ ہمیں ہمارے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے، روکا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمارے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ تو وہ قاضی صاحب نے اپنی جان چھڑائی، میاں شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ کمیٹی بنا دیں، اس کے بعد ایک لارجر بینچ بنا، اس میں باقاعدہ سماعت ابھی جاری ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک کیس کی سماعت کر رہے ہیں جو آڈیو لیکس کے متعلق ہے، جو جسٹس ثاقب نثار چیف جسٹس سابق جو ہیں ثاقب نثار صاحب، ان کے صاحبزادے اور بشرا بی بی کی آڈیو لیکس کا کیس ہے۔ اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ یعنی جو ٹاپ افیشل ہے اس کی طرف سے باقاعدہ یہ پیغام
بھجوایا گیا کہ اس سے آپ ہٹ جائیں، رک جائیں، یہ سیکیورٹی معاملات ہیں، بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں، اس میں آپ اس کیس سے رک جائیں، ہٹ جائیں، چھوڑ دیں، اس کو نہ سنیں۔ تو انہوں نے آج باقاعدہ چیف جسٹس میاں عامر فاروق صاحب کو ایک نیا خط لکھ دیا ہے کہ مجھے کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاپ آفیشل ہیں انہوں نے دھمکی لگائی، لیکن اس کے باوجود میں نے اس دھمکی کو بالکل کانوں کان نہیں لیا اور سماعت میں کر رہا ہوں اس کیس کی۔ تو ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر کسی جج کو کوئی دھمکی امیز خط یا کسی طرح کی دھمکی دی گئی، پیغام بھیجا گیا، تو اس کا جواب وہ جج اکیلا نہیں دے گا، بلکہ جو ہائی کورٹ ہے وہ مکمل، یعنی وہ جواب دے گی، ہائی کورٹ کی طرف سے ایک جواب جائے گا، اکیلے جج کی طرف سے وہ جواب جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ اسلام آباد اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ دھماکہ کر دیا کہ مجھے اس طرح باقاعدہ پیغام بھیجا گیا کہ آپ اس سے ہٹ جائیں، اس کیس سے رک جائیں، لیکن میں نے دھمکی بالکل کسی کی دھمکی کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا، میں کیس کی سماعت جو ہے وہ آلریڈی کر رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اب فل کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم کسی بھی جج کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا تو ہم خود جواب دیں گے، ہائی کورٹ کی طرف سے جواب جائے گا، نہ کہ کسی ایک جج کی طرف سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس کس کو طلب کیا جاتا ہے اور کس طرح کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن اپنی سمت کا تعین انہوں نے کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔